کہ حضور یہ جو لوگ واٹس ایپ پر یہ فیس بک پر پوسٹیں چڑھا کے کہتے ہیں کہ خدارا مجھے اللہ واسطے معاف کر دینا، میں نے عرض کی کہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ آج امت کس نہج پر پہنچ گئی کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اس فیس بک پر واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر چڑھا کے تو اس نے معافی مانگ لی، لیکن ساتھ اس کے بھائی کا گھر ہے، اس کا دل توڑ رکھا ہے، ساتھ اس کے ماں باپ رہتے ہیں، ان کا گستاخ ہے، ساتھ اس کی بہن ہے جس کا اس نے حق مارا ہے، ان سے تو معافی نہیں مانگتا اور ان لوگوں سے معافی مانگتا ہے جن سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر، یہ واٹس ایپ پر یا ایس ایم ایس پر آپ یہ نہ سمجھے کہ معافی ہو جائے گی۔ معافی مانگنی ہے تو بذات خود ان کے پاس جا کر معافی مانگے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت فرمائی اس شخص کے لیے کہ جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے خود آگے اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو عزیزان محترم، ایمان کی نشانی بھی یہی ہے، اعلیٰ مسلمان ہونے کی نشانی بھی یہی ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے افضل مسلمان ہوا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے وہ جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو میں بس تربیت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیاروں کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کے پیروں کو تھام لیں، ان کے قدموں کو بوسہ دے کر ان سے التجا کریں کہ والدین کریمین اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کریں، ہماری تربیت فرمائیں، ان سے توبہ کریں، استغفار کریں، ان کے ادب کے لیے بڑھیں، ان سے معافی مانگیں، اپنی بہنوں سے معافی مانگیں، اپنے بھائیوں سے معافی مانگیں، اپنے عزیزوں سے پہلے معافی مانگیں، پھر دوست احباب کی طرف جائیں۔ بھائی ناراض ہیں، خون والے رشتے ناراض ہیں اور میسج بھیجے جا رہے ہیں معاف کر دیا جائے، تو بھائیو یہ معافی قابل قبول نہیں۔ پہلے سب سے پہلا حق تمہارے گھر پر تمہارا ہے، پھر تمہارے خاندان کا، پھر دوست احباب کا حق بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ میسج بھیج کر جان چھوٹی، معافی مانگ کر پھر ان کو راضی بھی کریں، اس کی رضامندی بھی لیں۔ میسج کرنے سے تو معافی نہیں، آپ نے میسج کیا وہ گھر پہ بیٹھا کہہ دے کہ میں نہیں معاف کرتا، پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک تنکا، ایک تیلا، اس کی بھی پکڑ قیامت والے دن ہو جائے گی۔ یہ تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں۔